اس فائل پر دستخط کر دو۔ فرحان کا کیریئر آج سے ختم سمجھو۔ ایک بھاری اور سرد آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئی ابھرے۔ کیا اسے معلوم ہے کہ یہ جال کس نے بچھایا؟ دوسری آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ نہیں، اور نہ ہی اسے کبھی معلوم ہوگا۔ وہ اپنی انا کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ اسے گرنا ہی تھا، لیکن یاد رکھنا، جو ہاتھ آج اسے گرا رہا ہے وہی ایک دن اسے اس کی اصل اوقات یاد دلائے گا۔ بس تم اپنا کام کرو اور یہ فائل آگے بڑھا دو۔ میز پر پڑی فائل تیزی سے بند ہوئی اور ایک پرسٹار مسکراہٹ تاریکی میں گم ہو گئی۔ میرا نام فرحان ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن محنت اور قسمت کے بل بوتے پر ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نوجوان بن کر ابھرا۔ میری ماں نے مجھے پالا اور میری کامیابی کے پیچھے ان کی بے شمار قربانیاں تھیں۔ اسی لیے میری ماں میری شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس پر رتی برابر بھی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے ماں سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جہاں وہ میری شادی کریں گی میں وہیں سر جھکا دوں گا۔ میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی۔ میں اس وقت تک ایک بااثر سرکاری افسر بن چکا تھا۔ میرے پاس دولت، عہدہ اور اختیار سب کچھ تھا، لیکن میری صرف ایک ڈیمانڈ تھی۔ میری بیوی انتہائی خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ میرا حق تھا اور میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد میری ماں کو میرے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی اور گھر سنبھالنے کے سلیقے سے بھی واقف تھی۔ ماں نے چٹ منگنی اور پٹھ بیاہ والا کام کیا اور یوں وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ شادی کے ابتدائی دن بہت اچھے گزرے۔ میں اپنی شادی سے خوش تھا کیونکہ میری بیوی نیک اور خوبصورت تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادتیں سب کچھ عجیب لگنے لگی۔ میں ایک افسر تھا اور چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی اسی شاہانہ انداز میں رہے۔ میں اسے جو جیب خرچ دیتا وہ اسے اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے غریبوں میں بانٹ دیتی اور اسی پیسے سے راشن خریدتی اور ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچ جاتی۔ خود وہ گھر میں عام سے کپڑے پہن کر گھومتی۔ مجھے اس کی اس حالت پر شدید غصہ آتا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں نے ایک شام دفتر سے گھر آتی اسے ایک پرانے سوٹ میں دیکھ کر غصے سے اپنا بریف کے صوفے پر پھینکا۔ یہ کپڑے بالکل ٹھیک ہیں فرحان، گھر پر ہی تو ہوں، کون سا مجھے کسی تقریب میں جانا ہے؟ اس نے نرمی سے جواب دیا اور میرے لیے پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ تم ایک سرکاری افسر کی بیوی ہو، کوئی عام عورت نہیں۔ میں نے پانی کا گلاس سختی سے پکڑا اور اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ میں تمہیں ہر مہینے اتنا جیب خرچ دیتا ہوں، وہ کہاں جاتا ہے؟ تم اپنے لیے نئے اور مہنگے کپڑے کیوں نہیں خریدتی؟ میں نے پچھلے ہفتے ہی کچی آبادی کی 2 بیواؤں کو مہینے بھر کا راشن لے کر دیا ہے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ ان کے بچے بھوکے سوتے تھے، مجھ سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی گئی۔ یہ فضول کام بند کرو۔ میں نے گلاس زور سے میز پر پٹخا۔ لوگوں کی مدد سے کوئی امیر نہیں بنتا، اور نہ ہی تم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ تم خود اچھے کپڑے پہنا کرو۔ میرے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے میرا کیا تاثر جاتا ہے جب وہ تمہیں اس سادگی میں دیکھتے ہیں؟ دکھاوا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے فرحان۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک دھیمی مگر پورے اعتماد آواز میں کہا، جو سکون کسی غریب کی بھوک مٹانے میں ہے وہ ان ریشمی کپڑوں میں ہرگز نہیں۔ اس کی یہ فلسفیانہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ مجھے اسے سمجھانے کی کوئی ترکیب سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اسے صرف اور صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے برداشت کر رہا تھا۔ ماں اس سے بہت خوش تھیں کیونکہ وہ ان کا بے حد خیال رکھتی تھی، لیکن میری اور اس کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی تھیں۔ اب میں روز بروز اسے ٹوکتا، ہر چھوٹی بات پر اس پر غصہ کرتا، لیکن اسے میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح اپنے حصے کے خرچ سے لوگوں میں خیرات بانٹتی رہتی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا طمانینت بھرا سکون ہوتا جو مجھے مزید چڑچڑا کر دیتا۔ آج میں تمہارے لیے یہ نیا سوٹ لایا ہوں۔ میں نے ایک دن ایک انتہائی مہنگے برانڈ کا شاپنگ بیگ اس کے سامنے رکھا۔ کل میرے دفتر کے کولیگز کی فیملی ڈنر پر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہی سوٹ پہنو۔ یہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ اس نے بیگ کھول کر سوٹ کو ہاتھ لگایا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، لیکن پھر وہ مدھم پڑ گئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی فرحان؟ میرے پاس پہلے ہی بہت کپڑے ہیں۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ میں نے سخت لہجے میں حکم دیا اور اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ مجھے کل کوئی بحث نہیں چاہیے۔
اگلے دن جب مہمان آئے تو میری نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میرا خون کھول اٹھا۔ اس نے وہ قیمتی سوٹ نہیں پہنا تھا، بلکہ اپنا ایک پرانا مگر صاف ستھرا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ مہمانوں کے سامنے میں نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے میں اس پر برس پڑا۔ کہاں ہے وہ سوٹ جو میں کل لایا تھا؟ میں نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑا۔ تم نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ تم میری بے عزتی کروانا چاہتی ہو؟ میرا بازو چھوڑیے فرحان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ پہلے میرے اس سوال کا جواب دو۔ میں نے اپنی پہلی گرفت ڈھیلی کی لیکن غصہ کم نہیں ہوا۔ کہاں ہے وہ سوٹ؟ میں نے وہ محلے کی اس بیوہ عورت کو دے دیا جس کی بیٹی کی کل شادی ہے۔ اس نے خوفزدہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے ایک بھی اچھا جوڑا نہیں تھا۔ میرا یہ پرانا سوٹ بھی تو برا نہیں ہے۔ تم پاگل ہو چکی ہو۔ میں نے اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ میں کماتا ہوں تاکہ میری بیوی اچھے کپڑے پہنے اور تم میری کمائی محلے کے لوگوں پر لٹا رہی ہو۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا فرحان۔ وہ مسکرائی اور اس کی اس مسکراہٹ نے میرے غصے کو آگ لگا دی۔ یہ دنیا کا مال یہی رہ جانا ہے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ مجھے تمہارے ان لیکچرز کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی یہی باتیں چبھتی تھیں۔ اس کا حد سے زیادہ خدا ترس ہونا مجھے غصہ دلاتا تھا۔ ایک افسر ہونے کے ناطے میری زندگی میں عملیت پسندی تھی اور اس کی زندگی میں روحانیت اور سادگی جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میں اس کی اس عادت کو اس کی ضد اور میری نافرمانی سمجھنے لگا تھا۔ ماہو سال گزرتے گئے۔ میری شادی کو 1.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس دوران ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ کمی بھی میرے غصے میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ میری ماں کی صحت بھی اب گرنے لگی تھی۔ ماں کی بیماری کے دوران اس نے ان کی بہت خدمت کی، دن رات ان کے پاس جاگتی، ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی، لیکن مجھے اس میں بھی اس کی کوئی چال نظر آتی۔ تو ماں کے پاس اتنی دیر کیوں بیٹھتی رہتی ہو؟ ایک رات میں نے اسے ماں کے کمرے سے نکلتے ہوئے روکا اور سوال کیا۔ وہ بیمار ہے فرحان، ان کو میری ضرورت ہے۔ اس نے تھکاوٹ کے باوجود ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سب دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے طنزی انداز میں کہا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم میری نظروں میں اپنی جگہ بنا لو گی؟ میں کسی انسان کی نظر میں جگہ بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتی، اس نے لحاظ درست کرتے ہوئے کہا اور میری طرف پیٹ کر کے لیٹ گئی۔ میرا اجر میرا خدا دے گا۔ خدا خدا خدا، میں نے غصے سے تکیہ سر پر رکھ لیا۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے؟ میری زندگی عذاب کر دی ہے تم نے۔ اس رات کے بعد سے میں نے اس سے بات کرنا مزید کم کر دیا۔ میں دیر سے گھر آتا اور صبح جلدی دفتر چلا جاتا۔ میری ماں کی وفات نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد اس گھر میں مجھے اس عورت کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں ہی وہ واحد وجہ تھی جس کے لیے میں اس کی شکل برداشت کر رہا تھا۔ اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے خیرات اور صدقات میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ماں کے سال و ثواب کے لیے ہر جمعرات کو محلے کے غریب بچوں کو بلا کر کھانا کھلاتی۔ میرے گھر کا صحن یتیموں اور مسکینوں سے بھرا رہتا۔ مجھے اپنے ہی گھر میں اجنبیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے میرے گھر میں؟ ایک جمعرات کو میں جلدی گھر آ گیا اور صحن میں بچوں کی بھیڑ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ یہ بچے ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس نے جلدی سے میرے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا تاکہ بچے نہ سن سکیں۔ آپ بھی اندر آ کر ان کے ساتھ بیٹھیں۔ میں ان بیکاریوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے نفرت سے بچوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف مڑا۔ کل سے اس گھر میں یہ سب نہیں ہوگا۔ میں اپنے گھر کو لنگر خانہ نہیں بننے دوں گا۔ یہ بھکاری نہیں ہے فرحان، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے ایک سختی نظر آئی۔ آپ کو ان کی دعاؤں کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ مجھے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور سختی سے بولا، میرے پاس جو کچھ ہے میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور تم میرے پیسے کو بے دردی سے لٹانا بند کرو۔ میری ان باتوں پر وہ خاموش ہو جاتی لیکن اپنا کام نہ چھوڑتی۔
مجھے محسوس ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے چڑھانے کے لیے یہ سب کرتی ہے۔ اس کے چہرے کی وہ معصومیت مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا مجھے اپنا ایک عام سا اور حقیر سا شوہر ہونے کا احساس ہوتا، جس کی بیوی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے مزید جھوٹ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کا جیب خرچ مکمل طور پر بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب بند کر دے گی اور میرے آگے ہاتھ پھیلائے گی، لیکن میں غلط تھا۔ اس نے گھر کے راشن میں سے بچت کرنا شروع کر دی۔ وہ خود کم کھاتی اور بچا ہوا کھانا ان لوگوں تک پہنچا دیتی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ میں نے کچن میں جا کر اس کے ہاتھ سے آٹے کا برتن چھین لیا۔ میں نے تمہارا خرچہ بند کیا تاکہ تم یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو، اور تم نے گھر کے راشن پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کسی چیز پر ہاتھ صاف نہیں کیا۔ اس نے برتن واپس لینے کی کوشش نہیں کی اور سیدھی کھڑی رہی۔ میں اپنے حصے کا کھانا انہیں دیتی ہوں، آپ کے حصے میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس گھر میں نے چیختے ہوئے کہا اور آٹے کا برتن زمین پر دے مارا۔ آٹا پورے فرش پر بکھر گیا۔ یہ سب میری کمائی ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ یہ کہاں خرچ ہوگی۔ رزق اللہ دیتا ہے فرحان۔ اس نے بکھرے ہوئے آٹے کو دکھ کے ساتھ دیکھا۔ آپ صرف ایک ذریعہ ہیں، اس طرح رزق کی بے حرمتی مت کریں۔ میں اکثر دفتر کی پارٹیوں میں کھیلا جاتا تھا۔ وہاں دوسرے افسران اپنی بیویوں کے ساتھ آتے جو نت نئے فیشن کے کپڑوں اور بھاری زیورات سے لدی ہوئی آتی۔ وہ آپس میں برانڈز اور غیر ملکی دوروں کی باتیں کرتی۔ جب مجھ سے میری بیوی کی غیر موجودگی کا پوچھا جاتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتا۔ ایک دن میرے باس نے مجھ سے براہ راست پوچھ لیا، فرحان تم ہمیشہ اکیلے آتے ہو؟ باس نے سگار سلگاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اپنی بیگم کو کبھی نہیں لاتے؟ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا گھر پر؟ جی سر، بالکل سب ٹھیک ہے، میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل ان کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے اور انہیں زیادہ رش والی جگہ پسند نہیں۔ اوہ، یہ تو بری بات ہے، باس نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ اگلی بار انہیں ضرور لانا، ہماری بیگمات ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گا، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اندر ہی اندر میرا غصہ ابل رہا تھا۔ میں اس رات غصے میں بھرا ہوا گھر پہنچا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی کچھ کپڑے سی رہی تھی، شاید محلے کے کسی غریب بچے کے لیے۔ اسے حال میں دیکھ کر میرا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑا چھین کر دور پھینکا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ درزیوں والے کام کرنے سے؟ یہ یتیم بچے کی عید کا جوڑا ہے۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر کپڑا اٹھایا اور اسے طے کرتے ہوئے بولی، کل عید ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، میں نے اس کے قریب جا کر اونچی آواز میں کہا۔ آج باس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا، مجھے ان کے سامنے جھوٹ بولنا پڑا کہ تم بیمار ہو۔ میں انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میری بیوی گھر میں غریبوں کے کپڑے سیتی ہے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے فرحان؟ اس نے میری آنکھوں میں پوری ہمت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کے کام آنا تو فخر کی بات ہوتی ہے، آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ کیونکہ میں ایک کلاس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارتے اسے جتایا۔ میرا ایک مقام ہے، تم اس مقام کو مٹی میں ملا رہی ہو، تم میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر بیوی کہلانے کا مطلب صرف نمائش اور دکھاوا ہے تو باقی میں اس لائق نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا دکھ اور سچائی تھی جس نے مجھے مزید جھنجلا دیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ مقام اور یہ عہدے سب عارضی ہیں، اصل چیز انسان کا کردار ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے اصولوں پر جینا چاہتا تھا، جہاں رحم دلی اور خدا ترسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس دن میں دفتر سے معمول سے کچھ پہلے گھر لوٹا تو میرے کانوں میں کسی عورت کے رونے کی آوازیں پڑیں۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک اجنبی اور خستہ حال عورت میری بیوی کے قدموں میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور میری بیوی اسے تسلی دے رہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے میرے گھر میں؟ میں نے دھاڑتے ہوئے اپنا بریف کیس صوفے پر دے مارا۔ غصے سے میری رگیں تن گئی تھیں اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے فرحان، ان کے شوہر کا ہسپتال میں ایمرجنسی آپریشن تھا
اور ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے انتہائی سکون سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص طمانینت تھی جو مجھے ہمیشہ زہر لگتی تھی۔ تو اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ میں نے اس عورت کی طرف انتہائی حقارت سے دیکھا جو اب ڈر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا میں نے اس پورے محلے کے مسکینوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اس نے اس غریب عورت کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ نرم لہجہ میرے اندر کے تکبر کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ جیسی وہ عورت باہر نکلی، میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ تم نے اسے کیا دیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، کیونکہ میں تمہارا جیب خرچ تو کب کا بند کر چکا ہوں۔ میری انگلیاں اس کے بازو میں دھنس رہی تھیں، لیکن اس نے درد کی کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے اپنی سونے کی چوڑیاں بیچ دی ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں پوری ہمت اور سچائی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ کیا بکواس کری ہو تو؟ میں نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ چوڑیاں جو میں نے تمہیں منہ دکھائی میں دی، تم نے وہ ان بھکاریوں پر لٹا دی؟ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ جان بچانا سونے کی چوڑیوں سے زیادہ قیمتی ہے فرحان۔ وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی اور اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ دھات کے ٹکڑے کسی کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ بس بہت ہو گیا۔ میں نے اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ تمہاری ان بکواسیات نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میری سوچ اور تمہاری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ایک افسر کی بیوی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ میں نے کب کہا کہ میں اس جھوٹے رتبے کی طلبگار ہوں؟ اس نے پہلی بار ذرا سی اونچی آواز میں مجھ سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی جس نے مجھے حد سے زیادہ مشتعل کر دیا۔ اس دن میں نے غصے میں یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اسے اپنی زندگی میں مزید ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا۔ صرف اس کی خوبصورت ہونے سے میرا گھر نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو میرے اسٹیٹس کے مطابق چلے۔ تمہیں غریبوں سے اتنا ہی پیار ہے تو جاؤ انہیں کے ساتھ جا کر رہو۔ میں نے دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور فتح مندانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اب روئے گی، گڑ گڑائے گی اور معافی مانگے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ایسے میری طرف دیکھا جیسے اسے کسی چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی آنسو تھے، نہ چہرے پر کوئی خوف۔ اس نے خاموشی کے ساتھ سر جھکایا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں لیے باہر نکلی۔ اس نے اس پرتعیش گھر کے کسی بھی چیز کو مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے غرور کو آپ کے لیے عذاب نہ بنائے، اس نے دروازے سے نکلنے سے پہلے ایک سرد اور پرسکون آواز میں کہا۔ اس کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ میری زندگی سے چلی گئی۔ میں صوفے پر گر کر زور سے ہنسا۔ مجھے اس کی اس آخری بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں مطمئن تھا کہ ایک ایسی عورت سے میری جان چھوٹ گئی جو میرے پیسے اور میری عزت کو خاک میں ملا رہی تھی۔ اب میں آزاد تھا اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے۔ کچھ عرصہ گزرا، میں نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں یہ اعلان کر دیا کہ مجھے ایک نئے اور پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکی کی تلاش ہے جو ماڈرن ہو اور سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا جانتی ہو۔ میری نظریں اب ایک ایسی بیوی پر تھیں جو میرے عہدے اور میری دولت کی نمائش کر سکے۔ جلد ہی میری ملاقات سارا سے ہوئی۔ وہ میرے ہی ایک جاننے والے کی بیٹی تھی۔ سارا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ماڈرن اور عیش و عشرت کی دلدادہ تھی۔ ہماری پہلی ملاقات ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ فرحان، مجھے پرانی سوچ والے لوگ بالکل پسند نہیں، سارا نے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑتے انتہائی نخرے سے کہا۔ زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے اور میرے نزدیک پیسہ وہ واحد چیز ہے جو خوشی خرید سکتا ہے۔ تمہاری سوچ بالکل میری جیسی ہے سارا، میں نے اس کی بات پر خوشی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی مادی سوچ میرے دل کو بہت بھا گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے پیسے کو یوں فضول ضائع نہیں کیا۔ مجھے اسے اپنے اوپر خرچ کرنا پسند ہے۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے اس شادی پہ بے دریغ پیسہ بہایا۔ شہر کے سب سے بڑے ہال میں تقریب ہوئی اور سارا نے لاکھوں روپے کا جوڑا پہنا۔ میں فخر سے پھولا نہیں سما رہا تھا کیونکہ میرے تمام کولیگز اور سوسائٹی کے لوگ میری اس نئی بیوی کی خوبصورتی اور اس کے انداز کے گن گا رہے تھے۔ یہ گھر تو بہت پرانا اور بورنگ لگ رہا ہے فرحان،
شادی کے چند دن بعد ہی سارا نے ڈرائنگ روم کی دیواروں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ناک پر ناگواری کی شکنیں تھی۔ ہمیں صرف فوری طور پر رینوویٹ کروانا ہوگا۔ بالکل میری جان، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میں نے اس کی بات فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا۔ میں اس کی ہر فرمائش کو اپنی اسٹیٹس سمجھتا تھا۔ کل ہی شہر کے بہترین انٹیریئر ڈیزائنر کو بلا لیتے ہیں۔ میری دوسری بیوی بالکل میرے ذہن کے مطابق چلنے والی تھی۔ اسے بھی میری طرح عیش و عشرت کا شدید شوق تھا۔ نئے نئے اور مہنگے برانڈز کے کپڑے، امپورٹنٹ جوتے اور ہر وقت پارلر میں بند سنور کر رہنا اس کا مشغلہ تھا۔ گھر میں اب کوئی غریب یا مسکین قدم نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے گھر میں اب صرف ہائی کلاس پارٹیاں ہوتی جہاں شراب، کباب اور دولت کا بے درغ مظاہرہ ہوتا۔ فرحان، مجھے وہ نیا ڈائمنڈ سیٹ چاہیے جو کل ہم نے مال میں دیکھا تھا۔ سارا نے ایک رات آئینے کے سامنے اپنے بال سنوارتے ہوئے فرمائش کی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی واضح چمک تھی۔ وہ 25 لاکھ کا ہے سارا، پچھلے مہینے ہی تو میں نے تمہیں سونے کا سیٹ لے کر دیا ہے۔ میں نے قدرے حیرانی سے کہا، لیکن میرا لہجہ نرم تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے برش کو غصے سے میز پر پٹخا اور میری طرف گھوم گئے۔ کیا میں 25 لاکھ کے سیٹ کے لائق نہیں ہوں؟ میرے دوستوں کے سامنے میرا کیا امپریشن جائے گا؟ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بات سنبھالتے مسکرا کر کہا، کل ہی وہ سیٹ تمہارے پاس ہوگا۔ مجھے اس کی یہی ادائیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ مجھ سے پیسے مانگتی، مجھ سے خرچ کرواتی اور مجھے احساس دلاتی کہ میں کتنا طاقتور اور امیر ہوں۔ مجھے اپنی پہلی بیوی کی وہ سادگی اور کنجوسی اور مزید بے وقوفی لگنے لگی تھی۔ سارا کی وجہ سے میری سوسائٹی میں واہ واہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد سارا سے میری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میں اس کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ میں نے ہسپتال کے پورے اسٹاف کو بھاری ٹپ دی اور دوستوں کو ایک شاندار پارٹی دی۔ میری زندگی مکمل لگ رہی تھی۔ میرے پاس ایک خوبصورت بیوی تھی اور ایک پیاری سی بیٹی تھی، اور دفتر میں میرا رتبہ روز بروز بڑھ رہا تھا۔ لیکن اس رتبے اور طاقت کے نشے میں یہ بھول گیا تھا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ میں آفس میں ایک نہایت متکبر افسر بن چکا تھا۔ میں اپنے ماتحتوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں ذلیل کرتا۔ میرے سائن کے بغیر دفتر کا کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا۔ سر، یہ فائل ذرا دیکھ لیں۔ ایک دن میرا اسسٹنٹ ایک پروجیکٹ کی فائل لے کر میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ اس میں ٹھیکیدار نے کچھ بلز کی منظوری مانگی ہے۔ میں نے اس فائل کو کھلے بغیر ہی زور سے میز پر پھینک دیا۔ اسے جا کر کہہ دو کہ فرحان اتنی آسانی سے بل پاس نہیں کرتا۔ جب تک میرا حصہ میرے گھر نہیں پہنچ جاتا، اس کا 1 روپیہ جاری نہیں ہوگا۔ میں نے انتہائی رونق سے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، لیکن سر، یہ سرکاری پروجیکٹ ہے اور اوپر سے سخت دباؤ ہے۔ اسسٹنٹ نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کرنے کی کوشش کی۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے؟ میں نے میز پر زور سے مکہ مارا اور وہ بیچارہ اچھل پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اس ٹھیکیدار سے کہو کہ مجھ سے آ کر ملے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اس رویے نے دفتر میں میرے کتنے ہی دشمن پیدا کر دیے تھے۔ میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری کرسی اور میرا اختیار ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ میں اپنی ذات کے خول میں اس قدر قید تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد بچھنے والے جال کی بھنک تک نہیں پڑی۔ دفتر کے کچھ حاسد افسران اور وہ ٹھیکیدار جنہیں میں نے ذلیل کیا تھا، اندر ہی اندر میرے خلاف ایک گہری سازش بن رہے تھے۔ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سارا کے شاہانہ اخراجات اور میرے اثاثوں کی فہرستیں خاموشی سے اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ فرحان، کل ہمیں دبئی جانا ہے۔ میری سہیلیوں کا ٹرپ جا رہا ہے۔ سارا نے ایک شام شاپنگ بیگز کا ڈھیر صوفے پر گراتے ہوئے اعلان کیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ لیکن سارا، ابھی تو ہم پچھلے مہینے یورپ سے واپس آئے ہیں۔ میں نے کچھ پریشانی سے اپنے ماتھے کو رگڑتے ہوئے کہا، دفتر میں اس وقت کام کا بہت پریشر ہے۔ میرا چھٹی لینا مشکل ہوگا۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ سارا نے پیر پٹکتے ہوئے سدھی بچے کی طرح کہا، میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو میری ناک کٹ جائے گی۔ آپ اپنے باس سے کہہ کر چھٹی لیں۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی بات کرتا ہوں، میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے ضد کے آگے میں ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری یہی بے فکری اور عیش و عشرت کی ہوس مجھے اس کھائے کے کنارے پر لے آئی ہے جہاں سے گرنے کے بعد انسان کبھی سنبھل نہیں پاتا۔ میں اس رات بہت سکون کی نیند سویا۔ دبئی جانے کی تیاریاں عروج پر تھیں
اور سارا کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں دفتر میں بیٹھا اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگوں کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ میں نے اپنی کرسی سے غصے سے اٹھتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ میری آنکھوں میں تکبر کی آگ جل رہی تھی۔ ہمیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں فرحان صاحب، اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر نے ایک بھاری فائل میری میز پر پٹختے ہوئے سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ آپ کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے سنگین الزام میں اسی وقت گرفتار کیا جاتا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے انہیں ڈرانے کی کوشش کی۔ میری رگیں تن گئی تھیں اور چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم ایک کرپٹ افسر سے بات کر رہے ہیں جس کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ ڈائریکٹر نے ہتھ کڑی نکالتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اب اپنی یہ فرعونیت اپنے پاس رکھیں اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ یہ ایک سازش ہے۔ میں ابھی منسٹر صاحب کو فون کرتا ہوں۔ میں نے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے تیزی سے اپنا موبائل اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملانے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ملا لیں فون، جس کو ملانا ہے۔ آج کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، ڈائریکٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے اپنے ہی لوگوں نے آپ کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی لیکن دوسری طرف سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے ان تمام دوستوں کو کال کی جو کل تک میری محفلوں کی جان ہوتے تھے، لیکن آج سب کے نمبر بند مل رہے تھے۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ دیکھ لیا آپ نے، آپ کی طاقت کا نشہ کیسے اترا ہے؟ ایک اور افسر نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہناتے ہوئے طنز کیا۔ اب چلیں خاموشی سے باہر، پوری دنیا آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ دفتر کے جن ملازمین کو میں کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، آج وہ سب کوریڈور میں کھڑے میری تذلیل کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں بلکہ ایک عجیب سی فاتحانہ خوشی تھی۔ مجھ پر کرپشن کا الزام لگ چکا تھا، ایک ایسا الزام جو میری حاسدوں نے بڑی ہوشیاری سے مجھ پر تھوپا تھا اور جس کی مجھے رتی برابر بھی بھنک نہیں پڑی تھی۔ انکوائری کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر میں نے دیکھا کہ میرا اپنا اسسٹنٹ میرے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ جج صاحب یہ ہر فائل کو پاس کرنے کا باقاعدہ کمیشن لیتے تھے اور ان کے سائن کے بغیر دفتر کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اسسٹنٹ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی اعتماد سے جھوٹ بولا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ڈھٹائی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ ایمانداری کا درس دیا تھا۔ میں نے کٹہرے کی لکڑی کو سختی سے پکڑتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میری آواز میں شدید بے بسی تھی۔ آپ نے ہمیں صرف تکبر اور رشوت خوری سکھائی ہے سر۔ اسسٹنٹ نے حقارت سے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے تو غریب ٹھیکیداروں کا خون چوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی، بڑے سے بڑے وکیل کی خدمات حاصل کی، لیکن میرے خلاف بنائے گئے جعلی ثبوت بہت ٹھوس تھے۔ وہ ٹھیکیدار جسے میں نے اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اس نے میرے خلاف سب سے مضبوط گواہی دی۔ اس نے مجھ سے 50 لاکھ روپے کی رشوت مانگی تھی اور نہ دینے پر میرا سرکاری کانٹریکٹ منسوخ کر دیا تھا۔ ٹھیکیدار نے عدالت میں روتے ہوئے اداکاری کی۔ اس افسر نے میرا گھر برباد کر دیا تھا۔ چند ہی مہینوں کی طویل اور اذیت ناک انکوائری کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجھے مجرم قرار دے دیا گیا۔ میری نوکری چلی گئی، میرے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے اور میرا وہ سرکاری گھر جہاں میں اپنی عیش پرست بیوی کے ساتھ شاہانہ زندگی گزار رہا تھا، مجھ سے ایک جھٹکے میں چھین لیا گیا۔ حکومت نے مجھے 24 گھنٹے کے اندر سرکاری رہائش کا خالی کرنے کا نوٹس تھما دیا۔ ہمیں ملتان کے کسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے خستہ حال اور کرائے کے مکان میں منتقل ہونا پڑا۔ جون کی شدید گرمی اور اس چھوٹے سے گھر کی حبس نے سارا کی برداشت کو پہلے ہی دن ختم کر دیا۔ میں اس غلیظ اور بدبودار ڈربے میں 1 منٹ بھی مزید نہیں رہ سکتی۔ سارا نے اپنا قیمتی بیگ زمین پر زور سے پھینکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے اور انتہائی ناگواری سے بگڑ چکا تھا۔ سارا، حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے پاس سب کچھ نہیں بچا، میرا سب کچھ ضبط ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیے۔
میرا لہجہ اب منتوں والا ہو چکا تھا، جو میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ مجھے تمہارے ان گھٹیا حالات سے کوئی لینا دینا نہیں فرحان۔ اس نے انتہائی حقارت و نفرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے تم سے شادی تمہارے رتبے اور پیسے کے لیے کی تھی، تمہاری غریبی اور یہ ذلالت بانٹنے کے لیے نہیں۔ تم مجھے اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو سارا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میری آواز میں ایک گہری مایوسی اور دکھ تھا۔ ہماری ایک بیٹی ہے، کم از کم اس کا تو سوچو، اسے باپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی بھی اس غلاظت اور غربت میں نہیں رہے گی۔ سارا نے تیزی سے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں اور مجھے کل تک طلاق کے کاغذات مل جانے چاہیے۔ سارا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں دوبارہ سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، بس مجھے کچھ وقت دو۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تم اب ایک مجرم ہو فرحان، ایک داغدار انسان جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ سارا نے اپنا سامان سوٹ کیس میں ٹھونستے ہوئے انتہائی صفاقی سے جواب دیا۔ میں اپنی جوانی اور خوبصورتی تمہارے لیے اور اس بدبودار گھر میں سڑنے کے لیے تباہ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور میری بیٹی کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا زاروں قطار روتا رہا۔ چند دن بعد پولیس مجھے گرفتار کر کے جیل لے گئی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا کاٹی۔ وہ دن میری زندگی کی تاریک ترین اور اذیت ناک دن تھے۔ سلاخوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں بیٹھ کر میں اپنے عروج اور زوال کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مجھے وہ شاہانہ پارٹیاں، وہ مہنگے سوٹ اور وہ پروٹوکول یاد آتا جو کبھی میری پہچان ہوا کرتا تھا۔ تم جیسے افسروں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ جیل کے ایک وارڈن نے میری پلیٹ میں دال پھینکتے ہوئے حقارت سے کہا۔ جب کرسی پر ہوتے ہو تو خدا کو بھول جاتے ہو اور یہاں کر گڑ گڑاتے ہو۔ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ میں نے رکھی روٹی کا نوالہ توڑتے ہوئے دھیمی مگر درد بھری آواز میں کہا۔ میری آنکھوں میں اب آنسوں کی جگہ ایک مستقل ویرانی آ چکی تھی۔ یہاں ہر قیدی یہی کہتا ہے صاحب۔ وارڈن نے کہکا لگایا اور سلاخوں پر ڈنڈا مارتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اپنی سزا کاٹو اور اب زمین پر رہنا سیکھو۔ سزا کاٹنے کے دوران میں نے بہت کچھ سہا، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ پچھتاوا نہیں آیا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو گھر سے کیوں نکالا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک الگ باپ تھا اور میری یہ تباہی محض میرے دشمنوں کی سازش ہے، جس کا اس نیک عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ابھی بھی اپنی سوچ پر قائم تھا کہ غریبوں پر پیسہ لٹانا بے وقوفی ہے۔ سزا کاٹنے کے بعد جب میں جیل سے باہر آیا تو میرے استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میرے رشتہ دار جو کل تک میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، اب مجھ سے ایسے کتراتے تھے جیسے مجھے کوئی متعدی بیماری ہو۔ میں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ ملتان کی تپتی دوپہروں میں خاک چھانتے ہوئے میرے جوتے گھس چکے تھے۔ ایک دن شدید گرمی میں چلتے چلتے میں نڈھال ہو کر ایک دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہ حال مجھ سے دیکھا نہیں جاتا فرحان۔ اچانک ایک شناسا آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرا ایک دور کا باز سا رشتہ دار کھڑا تھا۔ وہ واحد انسان تھا جس نے ان حالات میں مجھ سے بات کرنے کی زحمت کی تھی۔ میرے پاس سب کچھ نہیں بچا بھائی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے خالی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی آہ بھری۔ میری آنکھوں میں اب صرف بے بسی اور تھکن تھی۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہوں۔ ایک راستہ ہے، اگر تم ہمت کرو تو شاید تمہاری نوکری بحال ہو جائے۔ اس رشتہ دار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک امید کی کرن دکھائی۔ ہمارے شہر میں نئی اسسٹنٹ کمشنر آئے ہیں، سنے بہت انصاف پسند ہے اور کبھی کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، ہر کسی کا کام کر دیتی ہے۔ کیا واقعی وہ میرا کیس سنیں گی؟ مجھ پر تو کرپشن کا داغ ہے۔ میری مردہ آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور میں نے بےتابی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ میرے اندر زندگی کی ایک نئی رمق پیدا ہو گئی۔ وہ ہر کسی کا کام میرٹ پر کرتی ہے۔ اس کا نام پوری ڈویژن میں ایمانداری کے لیے مشہور ہے۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ایک بار اس کے پاس جا کر اپنی صفائی پیش کرو۔ تم نے کوئی کرپشن تو نہیں کی تھی نا؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ تمہیں دفتر کی سیاست میں پھنسایا گیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایک خاص لگن محسوس ہوئی، ایک مدھم سی امید جو میرے دل میں جاگی تھی کہ میں بھی اس اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جاؤں گا تو وہ میرا کام ضرور کرے گی۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے تھا خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا۔
और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं कल ही उसके दफ्तर जाऊंगा। मैं अगले ही दिन सुबह सवेरे अपना सबसे साफ और पुराना सूट पहनकर उसके दफ्तर पहुंच गया। लेकिन दफ्तर के बाहर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां सैकड़ों लोगों का रश था। हर कोई अपनी फरियाद लेकर आया हुआ था। मैं सारा दिन उस चिलचिलाती धूप और हुजूम में खड़ा अपनी बारी का इंतजार करता रहा। धूप की शिद्दत से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। आज का वक्त खत्म हो गया है, अब कल आइएगा। शाम के वक्त एक एहलकार ने दफ्तर का भारी दरवाजा बंद करते हुए ऐलान किया। उसकी आवाज में एक रूखी सी बेजारी थी। भाईजान, मुझे बस 2 मिनट मिलने दे, मेरा केस बहुत जरूरी है। मैंने एहलकार के आगे हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की। मैं सुबह से खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कल आना, बेगम साहिबा जा चुकी हैं। एहलकार ने मुझे पीछे धकेलते हुए सख्ती से कहा, यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, सबका काम जरूरी होता है। मैं नाउमीदी और थकन से चूर वापस लौटा। मेरे कदमों में मनोवजन था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरी नौकरी, मेरी जिंदगी और मौत का मसला बन चुकी थी। अगले दिन मैं एक बार फिर दिल में एक नई उम्मीद लेकर दफ्तर पहुंच गया। उस बार मैं फजर के वक्त ही पहुंच गया था, ताकि मुझे सबसे पहले अंदर जाने की बारी मिल जाए। कई घंटों की तवील इंतजार के बाद आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि न जाने असिस्टेंट कमिश्नर मेरा काम करेगी या नहीं, मेरी नौकरी मुझे वापस मिलेगी या नहीं। कॉरिडोर में चलते हुए मुझे पसीना आ रहा था, क्योंकि मुझ पर इल्ज़ाम था और मैंने कोई करप्शन नहीं की थी। इसलिए मुझे यकीन था कि अगर कोई इंसाफ करने वाला हुआ तो मेरी बात ज़रूर सुनेगा। जैसे ही मैं असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचा, दरवाज़ा खोला तो अंदर दाखिल हुआ। लेकिन सामने बैठी शाहाना पर्सनालिटी पर मेरी नज़र पड़ी तो उसे देखकर मेरे कदम ज़मीन में जम गए। वो कोई और नहीं थी, वो मेरी साबिका बीवी। वही सादगी, वही मासूमियत जिसे मैंने हमेशा गरीबों की मदद करते देखा था, जो खुद पर खर्च नहीं करती थी। आज वो असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर थी। ये उस ओहदे तक कैसे पहुंची कि मैं नहीं जानता था, लेकिन अभी भी उसका किरदार उसी तरह साफ शफाफ था। आज वो एक बड़ी अफसर बन चुकी थी, लेकिन मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई हैरत या चौंकने के तासुरात नहीं थे। उसकी आंखों में वही पुराना सुकून और वकार था जो मुझे कभी जहर लगता था, लेकिन आज वही वकार मेरी आखिरी और वाहिद उम्मीद था। मैंने अपने कामते हाथों को छुपाने की कोशिश की और एक मुजरिम की तरह नजरें झुका ली। मेरे अंदर का सारा तकब्बुर उसके एक पुरसुकून रूप के सामने रेत की दीवार की तरह ढह चुका था। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर सुकून भरी आवाज में बोली, बैठ जाए, यहाँ इंसाफ होता है। मैं यहाँ किसी से जाती बदला नहीं लेती, बल्कि यहाँ जो कोई भी आता है उसे इंसाफ जरूर मिलता है। बताएं आपको क्या काम है। उसकी आवाज में ना कोई तंज था, ना कोई इंतकाम की आग, बल्कि खालिस पेशावराना हमदर्दी थी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि उस औरत को मैं कमजोर समझता था, असल में वही सबसे मजबूत थी। और उसने सच ही तो कहा था कि अल्लाह की राह में दिया कभी ज़ाया नहीं होता। शायद इसी वजह से अल्लाह ने उसे ओहदे तक पहुंचा दिया। मैं कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे नजरें मिला सकूं। मेरा गला खुश्क हो रहा था और अल्फाज मुंह में दम तोड़ रहे थे। मेरा नाम फरहान है और मुझ पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाला गया है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया और अपने बहते आंसू पर बमुश्किल काबू पाया। मेरा सब कुछ छिन गया है, लेकिन मैंने कोई करप्शन नहीं की। मैंने उसको अपना तमाम तर मामला बताया। वो मुझे अच्छी तरह से जानती होती थी, लेकिन उस वक्त ना उसका मेरे साथ कोई रिश्ता था, ना ताल्लुक। उसने एक अजनबी फरियादी की तरह मेरी पूरी बात तफसील से सुनी और एक कागज़ पर कुछ नोट्स लेती रही। उसकी खामोशी मेरी चीखते हुए नदामत को मज़ीद बढ़ा रही थी। क्या आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई भी छोटा या बड़ा सबूत मौजूद है? उसने कलम मेज़ पर रखते हुए सीधा मेरी आंखों में देखकर सवाल किया। उसकी नज़रों की सच्चाई की चुभन से मैं मज़ीद ज़मीन में गुड़ गया। कोई सबूत नहीं है मैडम, सब ने मिलकर मुझे एक गहरी साजिश में फंसाया है। मैंने अपने हाथ मलते हुए इंतहाई बेबसी और थकन से जवाब दिया। मेरा अपना करीबी असिस्टेंट और वो ठेकेदार जिसका बिल मैंने रोका था,
انہوں نے عدالت میں میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس معاملے کی دوبارہ شفاف انکوائری کا حکم دیتی ہوں۔ اس نے ایک موٹی فائل پر دستخط کرتے ہوئے حتمی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر آپ واقعی بے گناہ ہیں تو آپ کو آپ کا چھینا ہوا حق ضرور ملے گا۔ اس نے تمام معاملے کی چھان بین کی اور مجھے انصاف دلایا۔ اگلے چند دنوں میں اس نے میرے پرانے دفتر کا سارا متعلقہ ریکارڈ اپنی نگرانی میں طلب کر لیا۔ مجھے بھی روزانہ انکوائری کے لیے مقررہ وقت پر بلایا جاتا۔ ایک دن جب میں اس کے دفتر پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں میرا پرانا اسسٹنٹ اور وہ کرپٹ ٹھیکیدار بھی موجود تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھیں اور وہ کرسیوں پر بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ میں نے آپ دونوں کو یہاں اس لیے طلب کیا ہے کہ فرحان صاحب کے کیس میں کچھ نئے اور انتہائی تشویشناک حقائق سامنے آئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے انتہائی سرد اور بااختیار لہجے میں ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، آپ دونوں نے عدالت میں حلف اٹھا کر جو گواہی دی تھی اس کے برعکس میرے پاس کچھ اور ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ میڈم، ہم نے بالکل سچ بولا تھا، یہ شخص شروع سے ہی ایک کرپٹ افسر ہے۔ میرے پرانے اسسٹنٹ نے ہکلاتے ہوئے اپنی گھبراہٹ چھپانے اور اپنا جھوٹ دہرانے کی کوشش کی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ صاف چمک رہا تھا جو اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ جھوٹ بولنے اور سرکاری افسران کو گمراہ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس نے دراز سے سختی سے ایک USB نکالی اور اپنے لیپ ٹاپ میں لگا دی۔ میرے پاس آپ دونوں کی اس کالی رات کی ریکارڈنگ موجود ہے جب آپ نے بند کمرے میں فرحان کو پھنسانے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف کیا اور ایک خفیہ آڈیو پلے کر دی۔ کمرے میں وہی خوفناک آواز گونجی جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کی تھی۔ اس فائل پر دستخط کر دو، فرحان کا کریئر آج سے ختم سمجھو۔ یہ بھاری اور سازشی آواز اسی ٹھیکیدار کی تھی جو کرسی پر بیٹھا خوف سے کانپ رہا تھا۔ کیا اس سے معلوم ہے کہ یہ جال کس نے بچھایا ہے؟ یہ دوسری گھبرائی ہوئی آواز میرے اسی اسسٹنٹ کی تھی جسے میں اپنا سب سے وفادار اور رازدار سمجھتا تھا۔ نہیں، اور نہ ہی اسے کبھی معلوم ہوگا۔ وہ اپنی انا کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ اسے گرنا ہی تھا، لیکن یاد رکھنا، جو ہاتھ آج اسے گرا رہا ہے وہی ایک دن اسے اس کی اصل اوقات یاد دلائے گا۔ بس تم اپنا کام کرو اور یہ فائل آگے بڑھا دو۔ یہ ہولناک مکالمہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سنسنی خیز راز جو مجھ سے بڑی مہارت سے چھپایا گیا تھا آج اس نیک عورت کی بدولت تشخیص بام ہو چکا تھا۔ جن لوگوں کو میں نے طاقت کے نشے میں حقیر سمجھا تھا انہوں نے میری جڑیں کاٹ دی تھیں۔ یہ آڈیو اینٹی کرپشن کے ایک ایماندار کلرک نے مجھے گمنام طور پر بھیجی تھی جو آپ کی اس خلیص سازش کا حصہ بننے سے انکاری تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے شیرنی کی طرح گرج کر کہا، تم دونوں نے ذاتی مفاد کے لیے ایک بے گناہ کی زندگی تباہ کی اور پورے سرکاری محکمے کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ ہمیں معاف کر دے میڈم، ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے فوراً اپنے گھٹنے فرش پر ٹیک دیے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، ہمیں برباد مت کریں، ہم مکر گئے تھے۔ یہاں معافی نہیں، صرف اور صرف کڑا انصاف ملتا ہے۔ اس نے میز پر رکھی گھنٹی زور سے بجائی اور دو باوردی پولیس والے فوراً اندر داخل ہو گئے۔ ان دونوں مجرموں کو اسی وقت گرفتار کر لیں اور ان کے خلاف فراڈ اور ریاستی اداروں کو دھوکہ دینے کی سخت ترین کارروائی کا آغاز کریں۔ ان دونوں کو وہیں کھڑے کھڑے ہتھکڑیاں لگ گئیں اور وہ روتے پیٹتے اور دہائیاں دیتے ہوئے دفتر سے باہر نکالے گئے۔ میں اپنی جگہ پر بت بنا بیٹھا تھا۔ مجھ پر ایک طویل سکہ طاری تھا۔ جس سازش نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا اور میرا سب کچھ چھین لیا تھا، آج وہ عورت نے بے نقاب کر دی تھی جسے میں نے کبھی بے دردی سے دھکے دے کر سڑک پر نکال دیا تھا۔ چند ہی دنوں کی قانونی کارروائی اور انکوائری رپورٹ کے بعد عدالت نے مجھے باعزت طور پر بری کر دیا اور میری سرکاری نوکری مکمل سابقہ مراد کے ساتھ بحال کر دی گئی۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے میرا کھویا ہوا اعلیٰ مقام واپس مل گیا تھا۔ میری پہلی تنخواہ اور بقایا جات ملے تو میں نے سب سے پہلے شہر کی سب سے مشہور دکان سے ایک بہت بڑا مٹھائی کا ڈبہ خریدا۔ مجھے میری نوکری واپس مل چکی تھی۔ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس کے دفتر پہنچا تو اس نے مجھے واپس بھیج دیا۔ میں آپ کا یہ عظیم احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔
मैंने मिठाई का डिब्बा उसकी मेज़ पर रखते हुए इंतहाई आजिज़ी और शुक्रगुजारी से कहा। मेरी आंखों में आज तकब्बुर की जगह सच्ची अकीदत और निदामत थी, और बोली कि यहाँ सबको इंसाफ मिलता है और कभी मुआवजा किसी से तलब नहीं किया जाता। उसका लहजा अब भी वैसा ही गैर जानिबदार, कोरा और उसूली था। ये मेरा सरकारी और इखलाकी फ़र्ज़ था जो मैंने बिला इम्तियाज़ अदा किया, लेकिन ये मेरी तरफ से मेरी बहाली की एक छोटी सी खुशी है, बराह करम इसे रख लें। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें चुराते हुए स्टार्ट करने की कोशिश की। मुझे या इस दफ्तर को किसी मिठाई की ज़रूरत नहीं फरहान साहब। उसने फ़ाइल बंद करते हुए मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने मुझे अंदर तक जला दिया। अगर आप सच में इस खुशी को बांटना चाहते हैं तो ये मिठाई किसी गरीब के भूखे बच्चे को दे दीजिएगा, उसे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसका ये जुमला मेरे मुर्दा दिल पर किसी तेज़ निश्तर की तरह लगा। मुझे अपना वो वहशतनाक वक्त याद आ गया जब मैं उसके हाथ से गरीबों का खाना छीन कर ज़मीन पर फेंक देता था और उसे जलील करता था। शायद गरीबों को दिया गया वो राशन आज उसकी इज्जत और मकाम बन चुका था, और मैंने एक नेक बीवी खोकर एक ऐसी बीवी का इंतखाब किया जो सिर्फ पैसे के लालच में मेरे घर मेरे साथ रही थी। सारा का वो लालची और शफ़ाफ़ चेहरा मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम गया। जैसी मेरे ऊपर गुर्बत आई, मुझे वो छोड़कर चली गई। उसकी बेवफाई और दुनिया परस्ती ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मुझे अब एहसास हो रहा था कि रिश्तों की बुनियाद पैसे पर नहीं बल्कि खुलूस पर होती है। मैंने कांपते हाथों से मिठाई का डिब्बा मेज़ से उठाया और खामोशी से मुड़ गया। मेरे कदमों में मनोवजन था और मेरा सीना फट रहा था। शायद अल्लाह ताला ने ये मुझे इसी चीज़ की सज़ा दी थी कि मैंने एक नेक और बाकिरदार बीवी की कदर नहीं की थी। मैं अपने तकब्बुर, ओहदे और दौलत के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि मैंने अपने हाथों से इस अनमोल हीरे को ठुकरा दिया था, जिसकी चमक और सच्चाई आज पूरी दुनिया देख रही थी। और अगर आज दोबारा से मुझे मेरी नौकरी मिली तो सिर्फ एक उसी औरत की वजह से जो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी थी। दफ्तर की शानदार इमारत से बाहर निकलकर मैंने एक लंबा और बोझल सांस लिया। आसमान की तरफ देखते हुए मेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू की झड़ी बहने लगी। मैं सड़क पर चलते हुए अपने तारीख माजी पर नोहा के ना था। मुझे अपना वो आलीशान घर, वो लंबी गाड़ियाँ और वो बेपनाह इख्तियार अब सब कुछ बेमैनी और खोखला लग रहा था। मेरे पास आज मेरा छिना हुआ सब कुछ वापस आ गया था, लेकिन मेरी रूह बिल्कुल खाली और बंजर थी। वो औरत जिसे मैंने तलाक देकर बेआबरू करके घर से निकाला था, आज उसने मुझे ज़िल्लत के तारीख खार से निकालकर दोबारा इज्जत की मसंद पर बिठा दिया था। उसने अपने अमल से ये साबित कर दिया था कि असल ताकत और कामयाबी ओहदे या दौलत में नहीं बल्कि इंसान के पाकीज़ा किरदार और उसकी खालिस नीयत में होती है। मैंने अपने ही मुतकब्बर हाथों से अपनी दुनियावी और आखिरवी जन्नत उजाड़ दी थी, और अब ये ना ख़त्म होने वाला पछतावा मेरी बकिया ज़िंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब बनकर मेरे सीने में हमेशा सुलगता रहेगा। मैं जीत कर भी सब कुछ हार चुका था।